نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہم سب کو جمع کر کے اپنا اور اپنے محبوب نبی کا ذکر کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر ہم کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں اور ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا آج کے ذکر پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دینا، اور جس نیک مقصد کے لیے ذکر پاک کا اہتمام کیا گیا ہے مولا اس مقصد میں کامیابیاں عطا فرمانا، آمین۔ آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث پاک بیان کی ہے جس میں کریم لجپال آقا فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی خدمت کے لیے پسند فرما لیتا ہے۔ آپ آج جو یہاں پر آئی بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے دل پر اپنی نگاہ ڈالتا ہے اس کو اپنے ذکر میں لا کر بٹھا دیتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آئے بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے ان سے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرواتا ہے، اور جن سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان کو دین کی خدمت کے لیے پسند فرما لیتا ہے۔ تو جیسا کہ کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ علم حاصل کرنا مرد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک عورت کے لیے علم حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، جب کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو آپ پر جو وہ کیفیت طاری ہو گئی تھر تھراہٹ کی، آپ پر جیسے ایک بخار سی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ کپکپی کی حالت میں گھر تشریف لائے، اور آپ ادھر ادھر نہیں گئے، صحابہ کرام کے پاس نہیں گئے، اور جتنے بھی آپ کے دوست احباب تھے نہیں ان کے پاس نہیں گئے۔ آپ کدھر آئے؟ آپ ڈائریکٹ سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم جو آقا کریم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا عطا کیا، آپ وہ علم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو دینا چاہتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی زیادہ ضرورت ایک عورت کو ہوتی ہے، کیونکہ ایک عورت کی گود سے ایک مستوی معاشرے کا قیام عمل میں آتا ہے۔ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جو شخص علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ عالم یا طالب علم کسی بستی سے گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ معزز بہنوں، تحریک منہاج القرآن کا مقصد مستوی معاشرے کا قیام ہے، اور تحریک منہاج القرآن کے اصل اہداف میں سے ایک بہت بڑا اور اہم ہدف علم کو زندہ کرنا ہے، اور ہر ایک شخص تک علم کو پہنچانا ہے، اور ہر شخص کو علم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا۔ علم ایک نور ہے، اور نور کے بغیر زندگی اور ماحول تاریک ہے۔ ہماری زندگیوں میں جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، ان کی بہت بڑی وجہ جہالت ہے۔ علم ایک صاف ستھری سوچ دیتا ہے، علم عادت کو بدلتا ہے،
علم نصیب ہو جائے تو رویے تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فکر نہیں تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور مقصد علم سے ہی آتا ہے۔ علم کے بغیر آپ کا کوئی بھی رویہ قابل تعریف نہیں ہوتا۔ علم انسان کے دماغ اور دل میں احساس پیدا کرتا ہے، اور احساس ہی ایسی چیز ہے جو شعور اور کسی چیز کا شوق پیدا کرتی ہے۔ انسان جب کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسی شعور کا رد عمل ہوتا ہے، اسی شعور کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب علم نہیں ہوتا تو پھر جہالت ہوتی ہے، اور جہالت میں انسان اپنے لیے بھی نقصان کر بیٹھتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کرتا ہے۔ اگر علم آ جائے تو انسان اپنی زندگی بھی بہترین گزارتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ علم آپ کو سوچ اور شعور کی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ علم آپ کی سوچ کو بلند کرتا ہے، شعور کو بلند کرتا ہے۔ علم کی وجہ سے انسان کے اخلاق بہترین ہوتے ہیں، انسان کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ علم اگر ہے تو انسان لوگوں سے محبت کرتا ہے، انسان کی قدر کرتا ہے، انسان کی عزت کرتا ہے۔ علم کی بدولت انسان زندگی اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کا مقصد ہے کہ علم کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی لائی جائے۔ علم اور ادب انسان کی زندگی گزارنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ علم ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے تعلقات کو بہترین کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ علم بتاتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے، دوست احباب کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے، چھوٹے اور بڑے کے حقوق کیا ہیں، غریب اور امیر کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، مسافروں کے، اساتذہ کرام کے، طلباء کرام کے حقوق کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ علم کی وجہ سے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، کیونکہ جب علم ہوتا ہے کہ فلاں سے میرا تعلق کیا ہے تو انسان کو ادب آتا ہے، اور ان تعلقات کو ادا کرنے کا علم طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ جہالت نفرتیں پیدا کرتی ہے اور علم نفرتوں کو مٹاتا ہے۔ علم اخلاق کو بلند کرتا ہے اور لہجوں کو نرمی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر عام حالات میں آپ دیکھیں کہ شخص ہوتا ہے، جب لڑائی جھگڑا کر رہا ہوتا ہے، اونچا بولتا ہے، شور کرتا ہے، دوسرے پر لپکتا ہے، گرجتا ہے، غصہ کرتا ہے، یہ سب جہالت کی چیزیں ہیں، کیونکہ علم اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے، اور جو علم انسان کو اچھے برے کی تمیز نہیں سکھاتا اس علم کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ چلے کر لیں، وظیفے کر لیں، آپ دن رات تسبیح پہ تسبیح پڑھیں، اور اگر آپ میں شعور نہیں ہے، آپ میں تمیز نہیں ہے، تو اس علم کو حاصل کرنا جیسے وقت ضائع کرنے کے برابر ہے، کیونکہ علم اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے اور لہجے بھی درست کرتا ہے۔ علم الفاظ کا اچھا چناؤ دیتا ہے، ان کو ادا کرنے کا شعور دیتا ہے۔ یہ سب کرامات علم کی ہیں۔ یاد رکھ لیں معزز بہنوں، یاد رکھ لیں، جو شخص اور جو گھرانہ علم سے جتنا دور ہے، اس گھرانے میں اتنے جھگڑے ہیں۔ علم ایک ایسا نور ہے، ایک ایسا جوہر ہے جو آپ کے لہجوں کو نرمی دیتا ہے۔ اونچا بولنا، ایک دوسرے پہ لپکنا، شور مچانا، گرجنا، غصہ کرنا، یہ سب جہالت کی چیزیں ہیں، لاشعوری کی چیزیں ہیں۔ علم اچھے برے کی تمیز دیتا ہے، اچھے برے رویے کی تمیز سکھاتا ہے، اچھے برے اخلاق میں فرق سکھاتا ہے، لہٰذا وہ آپ کے لہجے بھی درست کرتا ہے، آپ کی زبان درست کرتا ہے، لہجوں میں نرمی دیتا ہے، الفاظ کا اچھا چناؤ دیتا ہے، ان کے استعمال کا شعور دیتا ہے، طریقہ بتاتا ہے۔ اس وجہ سے جس شخص سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس سے آپ کا تعلق بہتر ہوتا ہے، تلخی کم ہوتی ہے۔ یہ سب کرامات علم کی ہیں۔
معزز بہنوں، جس گھر میں جتنی علم کی کمی ہے اس گھر میں اتنے زیادہ فساد ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کیونکہ علم جب نہیں ہوتا تو ہماری زندگی بہت سے مسائل سے گھری ہوتی ہے، ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے اگر کوئی گھر میں مسئلہ ہو گیا تو اس کو حل کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہمیں وہ شعور نہیں ہوتا، ہم نے وہ شعور سیکھا نہیں ہوتا، کسی نے ہمیں وہ شعور دیا نہیں ہوتا، اور نہ ہمیں کسی مراکز علم سے جا کے وہ شعور یا کسی عالم کے پاس جا کے ہم نے وہ علم سیکھا ہوتا ہے، ہمیں شعور نہیں ہوتا۔ گھر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے واہ ویلا کرتے ہیں، ہم ادھر بتاتے ہیں ادھر بتاتے ہیں، گرجتے ہیں، فساد سا ماحول بن جاتا ہے۔ پھر دیکھیں آپ جب آپ کو اس کا آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو علم نہیں ہوتا تو پھر آپ صاحب علم کے پاس جاتے ہیں، علم آپ کو ان کا پھر حل بھی بتاتا ہے۔ اگر وہ علم جس سے ہمیں وہ اپنے مسائل کا اپنی پریشانیوں کا حل ملا ہے تو کیوں نہ وہ علم ہم خود حاصل کر لیں، تو پھر ہم یقیناً اپنے مسائل کو خود حل بھی کر سکتے ہیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے مسائل تو اپنی جگہ ہیں، مثال کے طور پر جیسا کہ مہنگائی ایک مسئلہ ہے، غربت ہے، افلاس، تنگی، فحاشی، بدمعاشی، سیاسی بدامنی، پورے معاشرے کا رویہ جیسے برباد ہو گیا ہے، یہ لا علمی کی وجہ سے ہے، یہ ناشعوری کی وجہ سے ہے، یہ لاشعوری کی باتیں نہیں، یہ ناشعوری کی باتیں ہیں۔ اگر ہم علم کا چراغ جلا لیں اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد، تو اس سے ہمارے گھروں کے نظام بھی بہتر ہوں گے، ہمارے معاشرے کے نظام بھی بہتر ہوں گے، ہر فرد اور ہر مرد اور ہر عورت کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چلے گا۔ جب علم نہیں ہوتا تو انسان دوسرے کے حق کھاتا ہے، دوسرے پر طعنہ زنی کرتا ہے، دوسرے پر غلط ملط الزام لگاتا ہے، دوسرے لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے۔ پھر لا علمی کی یہ بات ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو ادھر ادھر کرنا، بڑھا چڑھا کے لوگوں کو باتیں بتانا، یہ لا علمی کی باتیں ہیں۔ کسی کے جو مطلب اس کے مزاج کے خلاف باتیں ہیں اس کے سامنے بیٹھ کر وہ کرنا، یہ لا علمی کی باتیں، یہ علم کی باتیں نہیں ہیں، یہ بے شعوری کی باتیں ہیں۔ اگر ہم سمجھیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم نے مطلب اتنی ڈگریاں حاصل کی، ہم یونیورسٹی کالج اسکول لیول تک پڑھے ہوئے، ہم بڑے عالم ہیں، اور پھر ہم مطلب اس کا استعمال نہیں کرتے تو وہ علم ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہے، وہ ہمارے لیے علم نقصان دہ ہے۔ تو پھر ایسے علم کو حاصل کرنے کا فائدہ ہی کیا کہ جس علم کو حاصل کرنے سے ہمیں نقصان ہو، ہمارا وقت ضائع ہو، ہمیں کوئی فائدہ ہی نہ ہو، تو ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے علم کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چاہے ہم تھوڑا بھی علم حاصل کر لینا لیکن اس پر عمل کریں اور آگے لوگوں تک وہ علم پہنچائیں۔ دیکھیں جب زیادہ بھی علم آ جاتا ہے تو وہ علم بھی ہمیں اگر وہ علم نافع نہیں ہے تو ایک طریقے سے وہ ہمیں برباد بھی کر سکتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال دیکھیں شیطان کی ہے، ابلیس کی ہے، کہ وہ علم کے مقام پر نوری فرشتوں کا سردار تھا، اس کے پاس بہت زیادہ علم تھا، لیکن کیا اس کے علم نے اس کو بچا لیا؟ نہیں بچا سکا نا۔ اس نے اپنے علم پر ایسے غرور کیا، تکبر کیا کہ میں اتنا علم والا، میں نوری فرشتوں کا سردار ہوں اور میں کیسے ایک مٹی اور گارے کے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں؟ تو وہ علم اس نے استعمال نہ کیا کہ رب کا حکم ہے، وہ علم استعمال نہ کر سکا اور اس علم نے اس کو برباد کر دیا۔ جو زیادہ علم انسان کو برباد نہیں کرتا، جو علم نافع نہیں ہوتا وہ علم انسان کو برباد کرتا ہے۔ تو میری معزز بہنوں، ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم ایک ماں ہیں، ایک بیٹی ہیں، ایک بہن ہیں، ایک بہو ہیں، ہم سب سے بڑھ کر ہم ماں ہیں اور ہماری گود سے نسلوں نے پروان چڑھنا ہے۔ ماں کی گود ہی ایک بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر ایک ماں کو ہی شعور نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا،
اس کو معاملات طے کرنے کا شعور نہیں ہوگا، اس کے پاس علم نہیں ہوگا، تو دین کیا ہے، دین کی قدریں کیا ہیں، شریعت کیا ہے، شریعت کی قدریں کیا ہیں، اگر اس کو علم نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقوں کا علم نہیں ہے، اس کو نماز روزہ کا علم نہیں ہے، اس کو چھوٹے بڑے سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تو سوچیں وہ ماں آگے اپنی اولاد کو کیا کنورٹ کرے گی، اپنی اولادوں کو کیا سکھائے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایک ماں کا پڑھا لکھا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح کریم لجپال آقا پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اور جیسا کہ میں نے پہلے یہ بیان کیا کہ وہ آپ کریم لجپال آقا جیسی بھی حالت تھی، آپ وہ علم لے کر سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے۔ تو پھر علم کی عورت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اگر علم ہوگا تو وہ ایک پڑھی لکھی ماں، ایک پڑھا لکھا معاشرہ قیام امن میں لائے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک مستوی معاشرے کا قیام ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر گھر میں مراکز علم قائم کرنا ہوگا، ہر گھر میں ایک مراکز علم کا گوشہ بنانا ہوگا، جیسے کہ حضور سید شیخ الاسلام نے 25,000 مراکز علم کے پر توجہ دلوائی ہے، پر فوکس کروایا ہے کہ 25,000 مراکز علم کا قیام ہونا چاہیے، کیونکہ جب علم آ جائے گا، جب شعور آ جائے گا، تو پھر مستوی معاشرے کا قیام عمل میں آئے گا۔ تو اسی لیے میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں ہر بہن، ہر بیٹی جہاں سے بھی آپ آئی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ اہل لالیاں ہیں یا اہل چنیوٹ ہیں یا اہل سرگودا ہیں، جہاں سے بھی آپ آئی ہیں تو آپ نبی پاک کی امتی، نبی پاک کے دین کی داعیہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے نبی، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ہر نبی نے اپنے وقت پر دین کی تبلیغ کی اور دین کی دعوت دی، لیکن اے پیارے محبوب، آپ بھی دین کے داعی ہیں اور آپ کی پوری امت بھی دین کی داعی ہے۔ اس حدیث قدسی کے ناطے ہمیں بھی اپنے گھروں میں مراکز علم کا قیام کرنا ہوگا۔ اپنے گھروں میں کوئی ایسا، آپ کے گھروں میں 2 کمرے ہیں، 1 کمرہ ہے، 4 کمرے ہیں، گھروں میں ہی، ان کمروں میں ہی کوئی ایسا ایک گوشہ بنا لیں کہ حصہ مختص کر لیں کہ یہاں پر ہم نے علم سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور اپنے